نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تقویٰ اور پرہیزگاری سے متعلق ہمارا درس چل رہا تھا، اور مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب الرقاق کی، جسے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت، پاک دامنی، تقویٰ اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ تو کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے غنا سے متعلق چند معروضات پیش کی تھیں۔ آج عفت یعنی پاک دامنی، عفاف، اس کے متعلق چند باتیں کریں گے۔ عفت کی تعریف جو احیاء العلوم میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شہوت کے تقاضوں سے شریعت کی روشنی میں بچنے کا نام عفت یعنی عفاف اور پاک دامنی ہے۔ یعنی جو شہوت کے تقاضے ہیں ان کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں پورا کرنا، اس کے خلاف چلنا، یہ پاک دامنی کے خلاف ہے۔ جب اس کے حساب سے چلیں گے تو یہ عفت اور پاک دامنی ہے۔ ہماری آنکھوں کی پاک دامنی یا عفت یہ ہے کہ ان کو جھکا کر رکھ لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم بھی دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ پیارے حبیب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ حکم مومن عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ جو حفاظت کا نام، یہ عفت اور پاک دامنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی ان شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کی ملک میں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو وہ ملامت، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو پھر جو اس کے علاوہ چاہے وہی حد سے بڑھنے والا ہے۔ اس سے آگے بڑھے گا، اس سے علاوہ چاہے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز کرے گا، یہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہی پاک دامنی کو توڑتا ہے۔ پاک دامنی کیا ہے کہ ازواج تک محدود رہنا، یا پھر شرعی باندیاں ہیں ان تک محدود رہنا۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا یا اس کے علاوہ کوئی کام ایسا کرنا جو ان کے خلاف ہے، تو فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو اس کے علاوہ چاہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی، اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے ان کی اس عمدہ صفات کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا اس کا ذکر کیا، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت الفردوس میں رہیں گے۔ کون سے لوگ؟ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں شرعی باندیوں تک محدود رہتے ہیں، غیر شرعی حرکات نہیں کرتے، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں چاہتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کتاب فضائل الجہاد باب ما جاء فی ثواب الشہید، اس میں ایک حدیث پاک جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جو 3 شخص ہیں وہ پیش کیے گئے۔ فرمایا سب سے پہلے شہید کو پیش کیا گیا۔ شہید وہ ہے جسے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، وہ جہاد کرتے ہوئے شہید، یہ شہید حقیقی ہے۔ فرمایا یہ جنت میں جائے گا، اس کو پیش کیا گیا۔ دوسرا پاک دامن آدمی، جس نے اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزاری ہو، کوئی غلط حرکت نہ کی ہو اور کوئی خلاف شرع عمل نہ کیا ہو، اور اس نے اپنی حفاظت کی ہو ہر قسم کی الٹی سیدھی حرکات سے۔ خلاف شرع جو شہوت کے تقاضے ہیں نا، ان تقاضوں کو شریعت مطہرہ کے زمرے میں لے کر آیا ہو۔ اور تیسرا وہ غلام جو اللہ کی اچھی طرح عبادت کرے اور اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی کرے، اللہ کی بھی عبادت کرے اور اپنے آقا کے ساتھ اس کی خدمت بھی کرے۔ تو فرمایا ان 3 بندوں کو پیش کیا گیا کہ یہ جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جسے صحیح ابن حبان میں کتاب البر والاحسان باب الصدق اس میں بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ فرمایا سب سے پہلے جب تم سچ بولو، سچ بولنے کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری چیز جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ سچ کتنی ضروری اور اہم چیز ہے، اور ہمارے آج کل گفتگو میں جھوٹ اتنا شامل ہو چکا ہے کہ ہم جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، چالاکی سمجھتے ہیں اور ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سامنے والے کو مطمئن کر دیں گے۔ اور کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ سچ بات کو بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وعدہ خلافی تو یوں اتنی عام ہے کہ بعض بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا کوئی قرآن و حدیث تھوڑی ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں گے، بس کر لیا تھا وعدہ، وہ ہماری ایک چال تھی، یوں بیان کیا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تیسرا، جب امانت لو تو اسے ادا کرو۔ جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھوائے، کوئی امانت تمہارے پاس موجود ہو، اس کی حفاظت کرو۔ اور نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ بلکہ جتنے بھی اعضائے بدن بنائے ہیں سب کا مصرف ہے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائیں، کان سننے کے لیے بنائیں، اسی طرح انسان کے ہاتھ دیگر معاملات کے لیے بنائیں، قدم الگ ہے۔ تو یہ جو اعضائے بدن ہیں ان کا مصرف بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جو کیفیات اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں رکھی ہیں اور مادہ تولید رکھا ہے، اس کو ولادت کے لیے، افزائش نسل کے لیے، اس کو ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ کہ اس کو تفریح کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو جو اس کا مصرف ہے، اس کی مصرف میں جب ایک چیز استعمال ہوگی وہ بالکل درست ہے، لیکن اس مصرف کے خلاف ہوگی تو پھر اس میں بہت نقصان ہے۔ ہمارے موجودہ دور میں چونکہ اس قدر فحاشی اور بے حیائی عام ہے کہ ہر الٹا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو خاص تعلقات ہیں میاں بیوی کے، اس میں بھی سوالات اس قدر حیرت انگیز آتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ طریقہ اور فلاں طریقہ اور یہ طریقہ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر فرما دیا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ اگرچہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، لیکن ان میں بھی حدود ہیں، ان میں بھی حدیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ یہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنے والے، کیونکہ لباس پر اگر کوئی داغ لگتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، تو ایک دوسرے کے حفاظت کرنے والے۔ پھر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ یہ تمہاری جو عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، حرث لکم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ تو کھیتی کی طرف آنا ہے۔ کھیتی کا معنی یوں سمجھ لیں، اس لیے مثال دی گئی کہ کھیت میں بیج بویا جاتا ہے اور اس سے پھل نکلتا ہے، تو جہاں بیج بو کر پھل نکلے گا اسی مقام کی طرف آنا ہے۔ تو جہاں پھل کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس مقام سے منع کیا گیا۔
اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جب بھی شریعت مطہرہ کے خلاف جائیں گے اس میں نقصان ہی اٹھائیں گے اور کوئی اس کے فوائد نہیں۔ تو فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اور جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، ان کی اگر تم مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ آگے ارشاد فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ یہ جو بد نگاہی ہوتی یہی انسان کو بہکاتی ہے۔ تو خیر شرعی چیزیں دیکھنا، اسی طرح بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، فحاشی اور بیانی دیکھنا، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا، یہ سب بد نگاہی کہلاتا ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور ادب اور پاک دامنی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنی نگاہیں بندہ نیچے رکھے، راستے پر چلیں تو نیچے گردن نظریں جھکا کر رکھیں۔ اور فرمایا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی کسی پر ظلم نہ کرو، یہ ظلم کے لیے استعمال نہ ہو یہ ہاتھ۔ تو یہ 6 چیزیں ذکر کی، فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آج ہم نے عفت اور پاک دامنی کے حوالے سمجھا۔ ہمارا دین عفت اور پاک دامنی کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو عمدہ رکھیں۔ یہی عمدہ صفات ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور میدان محشر میں بھی ہماری بخشش کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔